الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ قرآن عظیم کی 3 مختلف صورتوں سے کچھ حصہ قرآن عظیم کا آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، جس میں اہل علم کی فضیلت کا بیان ہے، اور یہ موضوع اس لیے منتخب کیا کہ کیونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اس میں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال آتا ہے 25 سفر المظفر کو، تو ان کی علمی خدمات سے متعلق، ان کے علمی مقام و مرتبے سے متعلق چند گزارشات اس ہفتے بھی اور اگلا جمعہ، چونکہ ان کے وصال کا ہی دن ہے غالباً، تو اس میں بھی امام اہل سنت کے فضائل و مناقب اور آپ کے علمی مقام سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اور یہ مشہور بات ہے کہ عند اہل کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت تنزل الرحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین یعنی نیک لوگوں کی ذکر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن عظیم میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، ان کی تحسین فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی تعریف کرنا، ان کے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک سنت ہے، یعنی طریقہ ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ کہ جن کا فیض براہ راست ہم تک پہنچا ہو۔ ویسے تو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن اور سب ہی چونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مضبوط تر ہے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان کا مقام و مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بلند ہے، وہ سب ہی معزز ہیں۔ اور قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ باقی میرے اور آپ کے عزت کے معیارات وہ اپنے ہوں، دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، افرادی قوت ہے، اللہ کے نزدیک یہ بلندی کا معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خارجی چیزیں ہیں۔ اصل ہے انسان کا اپنا اچھا ہونا، اور وہ باطن سے ابھرتا ہے کہ جب انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے تو باطن کی اچھائی اسے ابھارتی ہے کہ اس سے اچھے اعمال کا صدور ہو، تو یہ کردار کی پاکیزگی اس شخص کو اچھا بناتی ہے۔ ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لینے سے تو انسان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آ جاتی، بلکہ ریشم کا لباس مرد کو کس لیے منع کیا، حرام قرار دیا،
کہ اس لیے کہ یہ اعلیٰ ترین لباس ہے اور اس سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے، تو اس لیے منع ہی کر دیا کہ ریشم کا لباس مردوں کو منع ہے۔ تو اچھا لباس پہننے سے انسان اعلیٰ نہیں ہو جاتا، اچھا نام رکھنے سے اعلیٰ نہیں ہو جاتا، اسی لیے بہت زیادہ ایسے نام کے جس میں خود پسندی اور عجب اور تعریف کا معنی پایا جائے وہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو تبدیل فرما دیا۔ ایک خاتون کا نام برہ تھا، برہ کا مطلب بہت ہی نیک، تو حضور نے ان کا نام تبدیل کر دیا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پارسا مت قرار دو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے، تو وہ تو دلوں کا حل جاننے والا ہے۔ لہٰذا تم اپنے ناموں کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنی بڑائی بیان مت کرو۔ اصل معیار وہ ہے جو خالق کائنات نے مقرر کیا، جس سے واقعتاً ایک انسان حقیقتاً وہ انسان بن جاتا ہے جو بنانے والا ہمارا خالق اور مالک چاہتا ہے۔ جب وہ انسان بن جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت اور اکرام بڑھ جائے گا یا نہیں بڑھے گا؟ اللہ نے معیار مقرر فرمایا، عزت اس کے لیے ہے، اکرام اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو زیادہ پورا کرنے والا۔ تو ساری دنیا میں اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، ان کا بڑا کردار ہوتا ہے ہماری اصلاح میں۔ آسان مثال دوں تو قبلہ قاری صاحب کا آپ کی زندگیوں میں کردار ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی آپ سے تعلق کے اعتبار سے قاری صاحب کی شخصیت آپ کے لیے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ براہ راست آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگرچہ دنیا میں اور پوری دنیا میں انہیں کوئی بھی نہ جانتا ہو، لیکن ان کے نہ جاننے سے وہ اللہ کے مقرب بندے ہی رہیں گے، اور جو فیض آپ کو پہنچا ہے تو آپ پر زیادہ حق بنے گا ان کا، اور پھر اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنا یہ ضروری ہوتا۔ تو اسی طرح سے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے ان کا براہ راست اثر ہے، اور ہر اعتبار سے امام اہل سنت کا اس خطے کے رہنے والوں پر بڑا احسان ہے۔ آپ کی ولادت جو ہے وہ سن 1856 میں ہوئی، 1272 ہجری، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 25 صفر اور عیسوی سن 1920۔ تو آج کیا چل رہا ہے؟ 2024 چل رہا ہے، یعنی 105 برس ہو گئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے وصال کو۔ آپ کا پیدائشی نام محمد، تاریخی نام مختار۔ تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تاریخی پیدائش ہوتی ہے، ہر جو ہے نمبر کا ایک حرف ہوتا ہے، تو اس نمبروں سے تاریخ سے حرف نکالتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں تو ایک نام بن جاتا ہے۔ تو وہ تاریخی نام آپ کا مختار ہے، اور آپ کے دادا جان مولانا علی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ ابتدائی جتنی بھی تعلیم ہے وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے، بلکہ تمام تر تعلیم جو ہے وہ آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی، سوائے چند کتابیں جو ہیں وہ آپ نے ایک اور استاد صاحب سے پڑھی، اس کے بعد ساری کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھی۔ 4 سال کی عمر میں قرآن عظیم ناظرہ ختم کر لیا، 4 سال کا بچہ۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے بعض افراد پر، تو گھر کا ماحول بھی ایسا ہی ہے، والد بھی زبردست مفتی، بہترین عالم دین، ان کی تربیت
تو اطراف کے ماحول سے ہی انسان بڑا اثر قبول کرتا ہے۔ تو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم فرمایا اور 6 سال کی عمر میں ممبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد شریف پڑھا، بہت بڑے مجموعے میں۔ یہاں تو 4 بندے جمع ہو جائیں تو کبھی اگر خطاب نہ کیا ہو تو پھر بندہ زبان لڑکھڑاتی ہے، الفاظ نہیں ملتے ہیں، پریشان سا ہو جاتا ہے، وہ پریشر اس پر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجموعے میں 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد شریف پڑھا۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں قرآن، حدیث، فلسفہ، منطق، فقہ، تمام تر علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ 13 سال 10 مہینے میں گریجویٹ ہو گئے، تمام تر علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ اور 10 شوال المکرم کو آپ کی دستار بندی ہوئی اور اس ہی دن آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، یعنی گویا کہ 13 سال 10 ماہ اور چند دن کی آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ نے پہلا فتویٰ لکھا رضاعت سے متعلق، جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں اس سے متعلق۔ تو یہ پہلا فتویٰ آپ نے تحریر فرمایا اور والد محترم کو پیش کیا۔ جب والد صاحب نے دیکھا تو اس میں تو علم کے دریا بہہ رہے تھے، تو گویا کہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں وہ فتویٰ دیکھ کر۔ تو اس عمر میں یعنی 13 سال 10 مہینے کی عمر میں فتویٰ لکھنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے عالم بننے کے بعد کسی مفتی کی صحبت میں کئی سال تک فتوے کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، وہ اصلاح کرتے رہتے ہیں، تب کہیں جا کر جب انہیں اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے تو وہ سند جاری کرتے ہیں کہ فتوے کے سلسلے میں آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس کو افتاء کی سند کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے، 8-10 برس کا کورس درس نظامی کا کرو، اس کے بعد 3, 4, 5 سال ایک مفتی کے پاس مسلسل الگ الگ طرح کے مسائل آ رہے ہیں، اس کا جواب لکھو، پھر حضرت کو چیک کراؤ، پھر وہ اس میں کہ یہ کرنا چاہیے تھا، یہ چیز تم نے چھوڑ دی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اصلاح کے بعد وہ پالش ہو کر 15 سال محنت کے بعد کہیں جا کر وہ سند حاصل ہوتی ہے، اتنی آسان نہیں۔ اور آپ نے 13 سال 10 ماہ اور چند دن کی عمر میں پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا اور رضاعت جیسا مشکل مضمون اس پہ لکھا، اور والد صاحب نے جیسے ہی دیکھا تو اس کو پسند بھی فرمایا، اور پھر اس فتوے کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ آپ سے جواب تم ہی دیا کرو، یعنی افتاء کی مسند پر اپنے بیٹے کو بٹھا دیا، لیکن اسی بیٹے کو بٹھایا جس کو اہل پایا۔ ایسے نہیں کہ اہل ہے یا نہیں ہے، پیر صاحب وصال فرما گئے تو گدی نشین یہی ہوگا۔ بھئی گدی نشین کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اصل ہے اہل۔ تو پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ اہل پیدا کرے اور اہل بہت سارے افراد تیار کرے، پھر ان میں سے بیسٹ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر چلا جائے۔ اگر وہ اولاد ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بنا دے، اولاد نہیں ہے اور کسی غیر میں صلاحیت زیادہ ہے لوگوں کی اصلاح کی تو پھر اس کو مقرر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں تو سیاست سے لے کر، سیاسی پارٹیوں سے لے کر یہ پیر خانوں تک ایک ہی وہی سلسلہ نظر آتا ہے کہ باپ چلا گیا تو اس کی اولادیں ہمارے اولادوں پہ حکمرانی کرنے کے لیے موجود ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو ان کی اولادیں ہماری آنے والی نسلوں پر حکمرانی کریں گے، تو ہم تو غلام در غلام ہی رہیں گے۔ آپ یہ سیاسی پارٹیوں پہ ذرا نظر دوڑا لیں اور دیکھ لیں کہ کون تھا، کس نے پارٹی بنائی تھی، پھر اس کا بیٹا آ گیا، ابھی یہ تیسری نسل 3rd جنریشن چل رہی ہے اور وہ چوتھی کو تیار کر رہا ہوگا، وہ ہمارے آنے والوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں جی۔ تو یہی حال یہاں پر بھی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اصل کیا ہے کہ اہل کو یہ عہدہ ملنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس وقت نااہلوں کو عہدہ دیا جانے لگے، منصب دیا جانے لگے، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو، کیونکہ پھر وہ تباہی لے کر آئے گا، اور کچھ اصلاح تو کر نہیں سکتا، تباہی لے کر آئے گا، بگاڑ ہی پیدا کرے گا۔ تو بہرحال 13 سال 10 مہینے کی عمر میں فتویٰ لکھا اور مسند افتاء پر آپ فائز ہوئے، اور اس کے بعد ساری زندگی آپ فتاوی لکھتے رہے، تدریس فرماتے رہے اور تصنیف کا کام کرتے رہے۔ یہ ساری زندگی کا آپ کا یہ معمول رہا، اور آپ اعلی حضرت کی کتابیں 1000 سے زیادہ کتابیں ہیں، اور کثیر موضوعات پر
ایسے ایسے موضوعات پر آپ نے قلم اٹھایا کہ جو کبھی کسی استاد سے پڑھے ہی نہیں تھے، اور اللہ نے ایسا حافظہ قوی عطا فرمایا تھا کہ ایک بار کوئی کتاب آپ نے پڑھ لی تو وہ یاد ہو جاتی تھی۔ ایک سفر میں ایک شخص کے پاس ایک کتاب تھی، آپ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے تو وہ کتاب آپ نے دیکھی، پسند آئی تو آپ نے طلب کر لی۔ تب وہ اس کے پاس بھی ایک ہی نسخہ تھا، آپ نے پڑھنے کے لیے مانگی تو اس کے پاس بھی ایک ہی نسخہ تھا، تو تھوڑا دینے میں اس کو ذرا لگا چہرے سے کہ یار ریلکٹنٹ ہے، دینا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال ایک بڑا آدمی کوئی چیز مانگے گا تو لیجیے حضرت، دے دی۔ اگلا دن آیا تو اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب واپس کر دی، تو کہا حضرت آپ لگتا ہے برا مان گئے، رکھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھیں اس کو۔ ان کو یہ لگا کہ بھئی کتابیں لوگ لے لیتے ہیں شوق میں، پڑھتے کہاں ہیں؟ 400-500 صفحے کی کتاب کون پڑھ لیتا ہے بھائی؟ یہاں تو 50 صفحے کا رسالہ کسی کو دو تو شوق میں پکڑ لے گا، گھر جا کے 1-2 صفحے دیکھے گا، پھر جو بند کرے گا تو اس کے بعد یہ قیامت کے دن ہی کھلے گی کتاب۔ ہمارا حال وہ ان چھوٹے بچوں کی طرح ہے کہ وہ اسکول کے چھوٹے بچوں کو جب نئی کتابیں ملتی ہیں نا پہلے دن، تو گھر پہ آ کے بیگ کھولتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، ساری کتابیں کھول کے آخر تک سب دیکھے گا۔ بس وہ پہلا اور آخری دن ہوتا ہے اس کا کتابوں کے ساتھ، پھر تو ہمیں جبر کر کے کتاب کھلوانی پڑتی ہے، ماں گالیاں بکتی ہے تب کہیں جا کے وہ کھولتا ہے۔ تو ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ ایک تصور کہ بھائی کتاب لوگ لیتے ہیں، پڑھتا کون ہے جی؟ لگتا ہے حضرت کو چہرے کے ایکسپریشن سے برا لگ گیا۔ حضرت کوئی مسئلہ نہیں، رکھیں۔ کہا میں نے پڑھ لی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے پڑھ لی ہے، اب کیا رکھوں؟ تو وہ حیرت کرنے لگے، آپ نے پڑھ لی ہے یہ کتاب؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس میں سے جہاں سے جو چیز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں بتاؤں۔ تو اتنا قوی حافظہ کہ جو چیز ایک بار آپ پڑھ لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کی عنایت سے وہ آپ کے حافظے میں رک جاتی۔ اور جو آپ نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، یعنی لوگوں کو جو سوالات کے جوابات عنایت فرمائے ہیں، ان سوالات کے جوابات کو جب جمع کیا گیا تو 33 جلدیں بن گئیں، 33 والیومز، 33 جلدوں پر آپ کا یہ عظیم الشان فتاوی رضویہ، اور یہ فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، فقہ اکبر کا بھی، فقہ اصغر کا بھی۔ عقائد کے معاملے میں دیکھ لو تو دلائل و براہین سے مرصع ہے، بھرا پڑا ہے، اور فقہ کے اعتبار سے احکام شرعیہ عملیہ تو جو ذوق رکھتا ہے اس کے قلب کو تو سمجھ لو کہ ٹھنڈا کر دیتی ہے یہ کتاب۔ اور آج تک جو ہے بڑے بڑے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت کچھ روز کی بنیاد پر سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سوالات کے جوابات جو ہے اس کی جو ہے وہ 33 جلدیں بنی ہیں، اور اس میں جو علم کے آپ نے دریا بہائے ہیں وہ تو کبھی ایک ایک فتویٰ آپ کو میں سناؤں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو 2 فتوے اعلیٰ حضرت کے سناؤں گا، وہ کتاب سے پڑھ کر ہی، اور پھر آپ کو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ذہن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کا انتخاب بھی ہوتا ہے، اللہ کی خاص عنایت بھی ہوتی ہے، لیکن آدمی کی اپنی کوشش بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ساری زندگی تدریس، فتاوی اور تصنیف، تو کئی موضوعات پر آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ وہ اگرچہ بہت ساری کتابیں چھپ نہ سکیں، لیکن بہرحال ان کے نسخے ضرور موجود ہیں۔ یہ آپ کا علمی کام، اور اس کے علاوہ جو اس وقت کے اعتبار سے جو فتنے اٹھ رہے تھے کہ اولیاء کی شان میں گستاخی، حتیٰ کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں، شرک اور کفر کے فتوے اہل ایمان پر، تو اس کا بڑی شدت کے ساتھ دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ نے مقابلہ کیا۔ اور عشق رسول ظاہر ہے جس کا علم زیادہ ہو اور پھر اس کا سلسلہ متصل ہو، کہیں منقطع نہ ہوا ہو، ورنہ یہ ایک سلسلہ معتزلی ہے۔ حسن بصری کی محفل میں ایک شخص بیٹھتا تھا، وہ وہاں سے نکلا، عقیدہ بدل لیا، فرمایا اعتزل، نکل یہاں سے، تو اس سے بن گیا معتزلی۔ تو اب یہ معتزلی کے جتنے بھی پیروکار آگے تک آئے، یہ سلسلہ پیچھے تک جا کر اس شخص پہ رک جائے گا، آگے رسول اللہ تک نہیں جائے گا۔ لیکن
جس کا سلسلہ کہ میں نے اس سے سیکھا، میرے استاد نے اس سے سیکھا، میرے استاد نے اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، اس سے سیکھا، امام اعظم سے امام اعظم کے اساتذہ ان کے اساتذہ سے صحابہ، اور صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا ایک متصل سلسلہ ہے۔ تو جس کا یہ سلسلہ متصل ہو، بزرگوں کی برکات شامل ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کا فیض علیحدہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص عنایت رہی، جس کی وجہ سے وہ دین کا بہت بڑا کام کر گئے۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے علم کے دریا، علم کے راستے آسان کر دیے، اور علم کے راستے آسان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے محنت اور مشقت سے کام لیا، اور بزرگوں کا فیض یہ سب ملا، تو جتنا آپ دین کو جانتے رہیں گے، جتنا آپ کا علم اور عرفان اور معرفت بڑھتی چلی جائے گی، آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ جب بھی کوئی بات معلوم ہوگی، جب بھی کوئی راز کھلے گا، تو آخر میں وہ جا کر رکے گا کہاں؟ کہ فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے کہ جو بامروت شخص ہوتا ہے، جو منافق نہیں ہوتا، جو بامروت ہوتا ہے، احسان کو احسان جانتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے فیض آ رہا ہے، تو پھر اس کا دل اس ذات اقدس کی تعظیم میں جھک جاتا ہے۔ تو جتنا علم، جتنا فیض بڑھتا چلا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا ہے، وہ عطا ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم ڈائریکٹلی وصول کر سکیں۔ اللہ قادر ہے کہ ہر ایک کو ایک کتاب عطا کر دیتا، وہ کتاب بھی عطا کیا کرنا، ہر ایک کو مومن پیدا کر دیتا، جیسے فرشتوں کو بنایا، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں ایسا بنایا کہ خیر و شر کو جمع کر دیا، اور کہا خیر کی قوت کو استعمال کر کے میری معرفت حاصل کرو۔ تو ہدایات کہاں سے لیں؟ ہدایات مجھ سے لو، یا اللہ تجھ سے تو لے نہیں سکتے براہ راست۔ پہاڑ پر تو اپنا کلام اتار دے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، تو کہاں لیں، کہاں سے لیں؟ کوئی ہے ایسا کائنات میں کہ جس کے پاس ہم چلے جائیں، وہ تیری ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہو، وہ تجھ سے لے اور ہمیں دے دے؟ فرمایا ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اللہ کی رضا جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کس میں خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لو، تم یہ جان لو گے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، وہ اللہ کی رضا کے عین موافق ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کچھ ہو اور عمل تھوڑا سا نیچے ہو، عین موافق۔ تو ہمیں یہ کام، یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ اس ہی کے بھیجے ہوئے کو دیکھ کر یقین حاصل ہوگا، ورنہ اگر اس کا بھیجا ہوا نہ ہو اور ہم اپنے عقل اور حواس کو استعمال کریں تو ٹھوکر کھائیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں اور بتوں کی اور سورج کی پوجا کی اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ وہ بھی چاہتے تھے خدا کا شکریہ نکل آتا۔ کیسی محبت اور کیسے عشق کا اظہار امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں کیا، اور ہمیں یہ سکھا دیا کہ اے بندو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کا، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں تو عاجزی ہی کرے گا، یہی اس کے لیے بلندی ہے کہ جس نے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے رب کے آگے عاجزی اختیار کرے گا، یہ میرے اور آپ کے آقا ہی نے تو سکھایا ہے۔ تو اگر کسی شخص میں عاجزی اور انکساری کا ذرہ بھی موجود ہے تو اس نے لیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ تو نبی کریم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو عاجزی پر مشتمل کلمات، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو لے لیا اور کہا دیکھو کچھ بھی نہیں ہے یہ، لیکن قرآن عظیم کو اٹھا کر دیکھو تو قرآن عظیم حضور کی کیسی عظمت اور شان بیان کرتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے اس بات کو واضح فرمایا کہ
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے دیکھو جس نظر سے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ تعالیٰ جلیل القدر ہے، اس کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہے وہ اس جملے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ اس جملے کی قدر و منزلت کو جانتا ہے کہ وہ ذات اقدس کہ جس کی بارگاہ میں ہر ایک محتاج ہے، وہ اس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اور اس کی قسم اس لیے ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں۔ تو شہر مکہ کی قسم یاد کرنے کا سبب ذکر فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس مقام پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مقام کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اور بھی بہت سارے موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں عظمت مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پیغام اور میسج دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نگاہ سے دیکھو کہ جس نگاہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حبیب کو دکھانا چاہتا ہے، نہ یہ کہ عاجزی اور انکساری پر مشتمل کلمات کو لے لیے اور اس کی بنیاد پر کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ بلند کرتے ہیں، پھر نیچے کر لیا۔ صحابہ نے سلام پھیرنے کے بعد عرض کیا، حضور آج ایک ایسا معاملہ دیکھا، پہلے کبھی نماز میں نہیں دیکھا، آپ نے ہاتھ یوں بلند فرمایا پھر نیچے کر لیا، یہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نماز کی حالت میں جنت پیش کی گئی، اور میں نے جنت کے خوشے کو انگور کے خوشے کو پکڑ لیا اور چاہا کہ تمہارے لیے توڑ لوں، لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم قیامت تک اسے کھاتے رہتے، کیونکہ وہ نعمتیں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے بنایا تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ اتنا ہاتھ بڑھائیں تو کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہاں تک پہنچتا ہے؟ جنت تک پہنچتا ہے۔ اور خوشہ پکڑ لیا اور چاہوں تو توڑ لوں، یعنی اور تمہیں دے دوں، اس میں بتا دیا کہ جنت میری ہے، جو چیز چاہوں وہاں سے لوں تمہیں دے دوں، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اسی طرح حضرت ربیعہ نے سوال کیا، حضور کے وضو کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ایک دن بہت سردی کا موسم تھا اور یہ حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، حضور کے کاشانہ اقدس کے پاس ہی، کبھی کبھی تو باہر دروازے کے باہر جو ہے وہ پتھر رکھ کے وہیں لیٹے ہوتے تھے، تو بڑی خدمت کرتے تھے، تو وضو کا پانی لانا وغیرہ جو چیز ضرورت ہو وہ حاضر کرتے تھے۔ تو ایک بار دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا، سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ کون سوال کر سکتا ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے جو چاہو مانگ لو؟ اس کا مطلب یہ بہت عام سوال تھا کہ جو چاہو، سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ۔ انہوں نے بھی کیا مانگا؟ صحابی کا عقیدہ بھی دیکھیں کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ اتنی عظیم شے، اللہ کے رسول کا، اللہ کے حبیب کا، سید الانبیاء کا ساتھ جنت میں، یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن میں آپ سے آپ کا ساتھ، اس لیے نہیں کہ بڑی سہولتیں ہیں وہاں پر، اس لیے کہ آپ وہاں پر ہیں۔ حضور سے محبت اس درجے کی ہے، جہاں آپ ہوں وہاں ہم ہوں، حضور کی محبت۔ حضور نے فرمایا کہ سجود کے ذریعے سے اس پر میری مدد کرنا، یعنی تجھے دے دیا، لیکن ایسا نہیں کہ تجھے گارنٹی دے دی تو اب تو عمل سے بالکل کہ اب تو گارنٹی مل گئی نا، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فرمایا کہ عمل جاری رکھنا، اور مزید یہ پوچھا، او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ ہوا ذاک یا رسول اللہ، بس یہی بہت ہے اے اللہ کے رسول، یہ بہت ہے، سب کچھ مانگ لیا، تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے۔ تو وہ تو سیانے تھے کہ ایک چیز مانگو تو وہی چیز ملے گی، یہی مانگ لو نا جو نعمت عطا کرنے والا ہے۔ کنویں سے پانی بھر کے جتنا چاہو لے لو تو جتنا بھرا اتنا ہی ملا، پورا کنواں ہی لے لیا تو سبھی مل گیا۔ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ تو
تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زندگی اس اعتبار سے دو حصوں میں منقسم، اگر آپ سمجھیں کہ ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی خدمت ساری زندگی، اور آسان نہیں ہوتا۔ آپ فتاوی رضویہ کسی کے پاس بیٹھ کر کوئی ایک ایسا مسئلہ پڑھ کر دیکھیں جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علم کے دریا بہائے ہوں۔ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی یہ پیاس بجھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا زبردست علم، ایک طرف یہ اور دوسری طرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ ادنا ترین گستاخی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تصور انسان کو تباہ اور برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے بر صغیر کی کہ براہ راست ہم نے ان کا فیض پایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والی اہل سنت کی نسلیں ان کا فیض پاتی رہیں گی۔ تو جس بزرگ سے ہمیں براہ راست فیض حاصل ہوا اور اب تک حاصل ہو رہا ہے، اور امید واسق ہے کہ حاصل ہوتا رہے گا آنے والی نسلوں کا کو بھی، تو اس شخصیت کا ہم پر کچھ قرض ہے یا نہیں ہے؟ اس احسان مندی کے جذبے کے تحت ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو ہم اپنے ذکر کی کوئی حاجت نہیں، اللہ نے ان کے درجے مرتبے بلند کر دیے۔ ہم اپنی قسمت جگانے کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن بعض افراد ایسے ہیں جن کا براہ راست ہمیں فیض حاصل ہوتا ہے۔ اب بس آخری جو آیات تلاوت کی ان کا ترجمہ کر کے باہمی ربط اور تعلق، اور انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ مزید تفصیل ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے پاس لوگوں کو بھیجا کہ اگر تمہیں ہدایت کی بات جاننی ہے تو اہل علم، سب سے زیادہ اہل علم کون ہیں؟ اللہ کے نبی، ان کے پاس جاؤ۔ اگر وہ پردہ فرما گئے ہیں تو ان کے وارثوں کے پاس یعنی علماء کے پاس جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان کے پاس جاؤ اور سوال کرو اور وہ تمہاری رہنمائی کریں۔ یہ اگرچہ یہودیوں کے بارے میں آیت اتری کہ مشرکین نبوت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جا کے پوچھ لو، یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس انبیاء بھی آئے اور کتابیں بھی اتری ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ لو اس کا حال۔ تو یہ واقعہ ہمیشہ نزول کسی آیت کا خاص ہی ہوتا ہے، کوئی خاص واقعہ ہو، اس آیت اتر گئی اس خاص واقعے کے موقع پر، لیکن حکم ہمیشہ عام ہوتا ہے۔ یہ اسی خاص موقع سے متعلق آیت تو اتری ہے، لیکن حکم عام ہے کہ اب قیامت تک اگر کوئی مسئلہ ہو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو تم اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون۔ تو اس سے بھی اہل علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اور علم بغیر عالم کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو بغیر عالم کی صحبت کے کسی بھی درجے میں اس سے استفادہ کیے بغیر اپنے مقصد حیات کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور مزید اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام بخاری نے، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر دین کی سمجھ سے مراد اگر اس کا ڈکشنری والا معنی ہو کہ فقیہ ہونا تو بات کی اصطلاحات میں سے ہے کہ دین کی سمجھ، تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ پہلے ہی فرما چکا ہے، یعنی اس کا انجام اچھا ہوگا۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی کو بھی اپنے انجام کا معلوم نہیں ہے، لیکن جو دین کی سمجھ رکھتا ہے، بہت ساری احادیث اور اس حدیث کی روشنی میں اسے اپنا انجام معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور سعادت ہے اہل علم کے لیے
کہ جو علم حاصل کرتے ہیں. اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کے ادب اور احترام کے سلسلے میں فرمایا کہ کن عالمن، کہ تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو. تو پہلی تیری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عالم بن جا. اعلیٰ ترین عہدہ ہی حاصل کرنا، پیچھے کیوں رہنا ہے؟ اعلیٰ ترین عہدہ حاصل کر، نبی کا وارث بن، دین کی خدمت کر اور اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کر. دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی راحت اور آخرت میں بھی سرفرازی. عالم بن. اگر ایسا نہیں کر سکتا تو طالب علم بن جا، کبھی نہ کبھی بن ہی جائے گا عالم. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا تو علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والا بن جا، کہ ان کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا تجھے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والا بن جا. تو سب سے پہلے طبقے کی تعداد کم ہوگی، عالم بننے والے کم ہوں گے. طالب علم اس سے تھوڑا دائرہ وسیع، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا اس سے اور لوگوں کے لیے، یعنی اب اور آسان ہو گیا. اور مزید یہ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، تو کم سے کم علماء سے محبت رکھنے والا، یہ اور دائرہ وسیع بن گیا اور یہ آسان ہو گیا. پہلا والا سب سے مشکل تھا تو اسی کو لے لو تاکہ درجے مرتبے بلند ہوں. لیکن آہستہ آہستہ حتیٰ کہ یہاں تک پہنچا دیا کہ کم سے کم عالم کی محبت تیرے دل میں ہو. پانچواں مت ہونا، یعنی اس کی ضد کیا بنے گا؟ عالم سے بغض رکھنے والا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا. اور علماء نے لکھا کہ جو شخص کسی کے علم کی وجہ سے اس سے نفرت کرے تو وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر رہا، بلکہ اس کے سینے میں جو قرآن و حدیث کا علم موجود ہے یہ اس سے نفرت کر رہا ہے. تو اس لیے علماء کے بارے میں جو یہ حدیث ہے اس سلسلے میں عوام الناس کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے. آج کل ہمارے عوام جو ہے بہت زیادہ بے باک ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا آؤٹ کم، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور اس کا نتیجہ کوئی عالم دین بیان نہیں کر رہا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ اپنے فائدے والی چیزیں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت اور اکرام عطا فرمایا، ان کو رول ماڈل بنایا، تمہیں ان کے پاس بھیجا اور کہا جو یہ بتائیں اس کو سنو اور پھر اس کے مطابق تم عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی رضا پالو گے. تو اس لیے ان چار طبقوں میں سے تو انسان ہو جائے، لیکن عالم سے نفرت، عالم سے بغض، عالم کی نفرت اور عالم کے بارے میں کمنٹس پاس کرنا جس طرح سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے آج کل، یہ یاد رکھیں تباہی کا راستہ ہے. ابھی تو بظاہر ذرا انسان ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو اپنی سلطنت کا راجہ ہے، لیکن راجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق اس پر فوق ہے، اور وہ هو القاہر فوق عبادہ، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، جب چاہے پکڑ فرما لے. تو یہ تھوڑا سا جو اختیار ملتا ہے اس پر انسان اکڑتا پھرتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بولتا ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے وابستگی عطا فرمائے اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.